الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نادي عليا مظهر العجائب تجده صلوات بہت زیادہ آپ سن چکے، طویل تقریر نہیں کرنی. ایک بات کہ عجیب مولود کعبہ مظہر العجائب ہیں. کائنات کا اصول ہے کہ متضاد اوصاف بیک وقت کمال کی طرف نہیں جا سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ممکن ہی نہیں. ایک انسان، کوئی ذات کائنات کی سب سے بڑا شجاع ہو اور پھر کائنات کا سب سے بڑا صابر ہو، اکٹھا نہیں ہو سکتا. جو بہادر ہیں تو وہ صابر نہیں ہیں، جو صابر ہیں وہ بہادر نہیں ہیں. یعنی میں ممکن نہیں ہے کہ کسی ایسی محفل میں کہ جہاں اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، اور ایسی محفل جو مہد سے لحد تک علم حاصل کرنے والی اس انداز میں کرے کہ ظاہر باب علم کے ساتھ متمسک ہو کر. ممکن نہیں کہ انسان مہد سے لحد تک علم حاصل کرے اور باب علم کے ساتھ اس کی مودت نہ ہو، متمسک نہ ہو. اور جو مہد سے لے کر لحد تک باب علم سے متمسک ہو، اس کے سامنے کوئی نئی بات کرنا ظاہراً مشکل ہے، لیکن یہ علم کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ انسان مطالعہ کرتا رہے تو نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں. زہد تو آپ سنتے رہتے ہیں، حیدر کرار کا زہد، لیکن جتنے بڑے زاہد تھے اتنی ہی زیادہ تعمیر دنیا کی. متضاد ہے. آپ نے زاہدوں کی زندگیاں سنی ہیں. زاہد کیسے ہوتے ہیں؟ ایک تصوف پیدا ہو جاتا ہے، صوفیزم پیدا ہو جاتی ہے اور آخر رہبانیت تک چلی جاتی ہے. لیکن یہ زاہد ساری زندگی زہد کا درس دینے والے جب 25 سال آئے ہیں نا تنہائی کے، علی اور تنہائی، یعنی 25 سال تنہائی کے ہیں، تو کیا کیا؟ اس 25 سالوں میں ایک تو قرآن کو اکٹھا کیا، ایسا نسخہ تیار کیا، ایسا نسخہ کہ اللہ کا جو وعدہ ہے نا میں نے لکھ دیا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِکر، جو لکھ دیا ہے نا عادلانہ نظام، اس کی تمہید اور آئین کے لیے ایک نسخہ تیار کر دیا. یہ تو علمی کام تھا. تعمیر دنیا کا کیا کام کیا؟ علی علیہ السلام جو زاہد ہیں اس تمام عرصے میں اتنا تعمیر دنیا کے لیے کام کیا کہ اپنے ہاتھوں سے کنویں کھودتے تھے، اپنے ہاتھوں سے زمین آباد کرتے تھے، اور تھوڑے عرصے میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی مزدوری سے اپنی زمین جو آباد کی ہے 40,000 دینار سالانہ آمدن ہو گئی.
یہ اس ذات کی جو ہمیشہ عطا کر دیتے تھے، اس ذات کی بات ہو رہی ہے. زاہد کی بات ہو رہی ہے جو ہمیشہ جو کچھ ہوتا عطا کر دیتے. پھر بھی اتنی آباد ہوئی تعمیر دنیا کہ 40,000 دینار سالانہ اپنی زمین سے آمدن ہو رہی ہے. لیکن زاہد کتنے ہیں؟ بیک وقت دو صفتیں کمال کو نہیں پہنچ سکتی. انسان جب مشکل سے کماتا ہے تو پھر مشکل سے لگاتا ہے. یعنی ایسے حالات میں دنیا ترک کر چکی ہے، اور کمال کے زاہد، کامل زاہد کہ دنیا زہد جس سے سیکھتی ہے، ایسی تعمیر دنیا کے 40,000 دینار وہ سالانہ آمدن ہو رہی ہے. لیکن دوسری طرف اتنی مشکل سے کمائی ہوئی دولت جس دن آئی ایک دن اکٹھی آتی ہے ساری دولت، اور پھر اسی دن اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا کہ شام کو تلوار بیچنے جا رہے تھے. پوچھنے والے نے پوچھا آج ہی تو 40,000 دینار آپ کی ذاتی ملکیت سے آئے ہیں. فرماتے ہیں لولا العشاء لما بیتو، خدا کی قسم اگر شام کے کھانے کا خرچہ ہوتا تو میں تلوار نہ بیچتا. یعنی پھر جو ہوتا دے دیتے. آئے نا سائل نے مانگا 500 دیجئے درہم. کمر کہتے ہیں مولا یہ درہم تو نہیں ہے دینار ہے. علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کے لیے کوئی فرق ہوگا؟ علی کے لیے درہم اور دینار میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہے دے دیجئے، جو کچھ ہے دے دیجئے، کیونکہ میرے نزدیک سب کچھ برابر ہے. میرے نزدیک سائل کی اہمیت ہے کہ مانگنے والے کی توہین نہ ہو. یعنی زہد جتنا کمال کو جاتا تھا تعمیر دنیا بھی اتنی کمال کو جاتی تھی. اور پھر تعمیر دنیا نقصان نہیں پہنچاتی تھی. وہ زاہد شیخ محمد عبدو کہتے ہیں یہ عجیب ذات ہے، انسان ان کی باتوں کو سن کر حیران رہ جاتا ہے. کہتے ہیں یہ عجیب ذات ہے، ہمیشہ زہد کا درس دیا، اور ایک شخص نے آ کے دنیا کی مذمت کرنا شروع کر دی تاکہ کچھ ثابت کرے کہ میں بھی دنیا کی مذمت کرنے والا ہوں. ہمیشہ زہد کا درس دیا، دنیا کی مذمت شروع کر دی. حیدر کرار نے اسی لمحے دنیا کی ایسی تعریف کی کہ درس سے زہد میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ زامت دنیا ہے، دنیا کی مذمت کرنے والے. دنیا نے تجھے کب دھوکہ دیا ہے؟ کیا مرنے والوں نے تجھے دنیا سے، کیا مرنے والوں نے دھوکہ دیا ہے؟ موت نے بھی تجھے بیدار کر دیا، دن کے چڑھنے نے بھی تجھے بیدار کر دیا، پیسے کے آنے نے بھی تجھے بیدار کر دیا، جانے نے بھی تجھے بیدار کر دیا. ہر چیز تو دنیا کی تجھے آخرت کے لیے تیار کر رہی ہے، پھر دنیا کی مذمت کیوں کرتا ہے؟ جی بیلنس ذات ہے، کمال کی بیلنس ذات. دیکھیں رقت قلبی اور صلابت قلبی، یہ دو چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. انسان کمال کا رقیق القلب ہو اور کمال کی صلابت قلبی ہو، یعنی فیصلے میں سخت دل ہو اور انتہائی نرم دل، دونوں کمال پر ہو. یعنی بیوہ ہے، ممکن ہے بیوہ ہے، دیکھا تو بچوں کے لیے کچھ تیار کر رہی ہے لیکن تیار کرنے کے لیے کچھ نہیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کیا پکا رہی ہیں؟ کہا پکانے کے لیے کچھ نہیں. کہا پھر آگ پہ کیوں رکھا ہے؟ کہا یتیم بچے ہیں انتظار کر رہے ہیں، میں چاہتی ہوں میں پکاتی رہوں گی، اسی انتظار میں سو جائیں گے، کل دیکھا جائے گا. کہا کیوں نہیں پکانے کے لیے کچھ؟ کہا مولا کائنات کے ساتھ ان کی مدد میں ان کے والد گئے تھے، شہید ہو گئے. ان کا کوئی نہیں. اب دیکھیے سلامت دلی، دیکھیے روتے جا رہے ہیں، کھانا بھی لایا، سب کچھ لایا، ساتھ پکوا بھی رہے ہیں، پیار بھی کرا رہے ہیں، لیکن پھر بھی تسلی نہیں ہوتی. کہتے ہیں اے علی، اپنے دل میں کہتے ہیں آپ نے بچوں کو بھوکا دیکھا، بھوک کا انتظام کیا، روتا دیکھا، رونے کا انتظام نہیں کیا. تو پھر ان کو کھیلنے کے ساتھ بھی مشغول ہو گئے. کبھی ان کو کندھے پہ سوار کرتے ہیں، کبھی ان کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہنسنا شروع کر دیا انہوں نے. یہ رقت قلبی. لیکن دوسری طرف حدود الہی کے جاری کرنے میں کیا مقام ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک میڈیا گروپ
کس طرح اس ایک حکومت کو ملک کی فوج اور میڈیا کے درمیان فیصلہ نہیں کرنے پا دے رہا، یعنی مجبور کر رہا ہے اس کو کہ حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ اپنے ملک کی فوج کے ساتھ وفا کرے یا میڈیا گروپ کے ساتھ وفا کرے۔ اس زمانے میں شاعر ایک کامل میڈیا گروپ ہوتا تھا، رائے عامہ کو تبدیل کر دیتا تھا۔ ایک اور تو کوئی نہیں ہوتا تھا، ٹی وی تو نہیں ہوتے تھے، ایک شاعر کافی ہوتا تھا رائے عامہ کی تبدیل کرنے کے لیے۔ اور علی علیہ السلام کے شاعر بہت کم ہوتے تھے، قلیل تعداد رہی ہے لیکن کامل تعداد رہی ہے۔ اب شاعر ہے، محب علی ہے، رائے عامہ تیار کرتا ہے علی علیہ السلام کے لیے، مکمل وفادار ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ رمضان المبارک تھا اور ایک آدمی، بد کردار آدمی کے ساتھ کسی طرح وہ دوستی میں کسی طرح اس کے ساتھ مل گیا اور دن کو جا کر شراب پی لی رمضان المبارک۔ اب جب شراب پی، علی علیہ السلام کو اطلاع ملی، حکم دیا جب ثابت ہو گیا کہ شراب پی لی ہے، کہا 80 کوڑے شراب کے لگائیے اور 20 کوڑے رمضان کی توہین کے لگائیے۔ کہتے ہیں مولا میں نے ہمیشہ آپ کے لیے رائے عامہ تیار کی، آپ کا مداح ہوں، تعریف کرنے والا ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ کہا مولا اگر میرے اوپر سزا ہو گئی تو میں آپ کو چھوڑ جاؤں گا۔ کہا میں جانتا ہوں چھوڑ بھی جائے گا اور چھوڑنے سے نقصانات کو بھی جانتا ہوں، لیکن ان نقصانات کے مقابلے میں جو حدود الہی کے معطل کرنے کا نقصان ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ علی جو کہتے ہیں کہ دشمن نے میدان جنگ میں میری کمر نہیں دیکھی، ایسا بہادر علی۔ ایک خاتون آتی اور آ کے شکایت کرتی ہے کہ آپ کے عامل نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اتنی رقت قلبی کہ خاتون کی شکایت پر کب کبھی طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں میرے اللہ گواہ ہے نا، علی نے اس کو یہ بات کرنے کے لیے نہیں کہا، اسی ٹائم اس کی برخاست کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دو متضاد اوصاف حیدر اقرار کے جو کمال پہ نظر آتے ہیں، کامل وہ ذات جو دنیا کی شجاع بھی ہے اور کائنات کا سب سے بڑا مظلوم بھی ہے۔ یہ تو ممکن ہے ایسا بڑا شجاع کہ زمین بھر دی، دوسرے لفظوں میں خندق میں دشمنوں کے ساتھ تمام قبائل اکٹھے ہو کے آئے۔ قرآن جس کو حزب نہیں کہتا، احزاب کہتا ہے، یعنی گروہوں کے گروہ آ گئے۔ لیکن ابو سفیان جانتا تھا، بدر دیکھ چکا تھا، وہ دیکھ چکا تھا، ماہر حرب تھا، وہ جانتا تھا کہ جتنا بھی لشکر لے جاؤں، اس لشکر اور لشکر اسلام کے درمیان جو فرق ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ ماہر تھا، جانتا تھا، لہذا وہ لشکر بھی اکٹھا کرتا رہا، لیکن لشکر کی اتنی پرواہ نہیں کہ جتنا وہ بندہ تلاش کرتا رہا تو جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں جائے۔ آخر عمرو بن عبد ود تک پہنچا، کہا تجھے مقابلے میں لے کے جانا ہے، کہا اتنا بڑا لشکر جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے لیکن تیری ضرورت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے مقابلہ کرنا ہے ایک آدمی کا۔ کہا کون ہے؟ کہا اس قسم کا نام ہے، یہ ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کہا 21-22 سال۔ کہا میری توہین ہے۔ کہا تیری توہین ہوگی لیکن لشکر کفر کی فتح ہے اگر تو اسے لڑ لے تو، ہماری عزت اسی میں ہے۔ بڑی منتیں کر کے لے کے آیا، اب آ گیا میلوں پہ، یہ خندق محیط ہے، مہینہ پورا گزر گیا، لشکر کفر گھبراہٹ کا شکار ہے، لیکن آخر کسی طرح یہ کراس کر کے آ گیا۔ اب اندازہ کیجئے بہادری کا، یعنی کمال دیکھیے اس کی بہادری کا کہ پورا لشکر اسلام اور اکیلا آیا ہے، مشکل سے مہینے کے بعد کراس کر کے آیا ہے، ظاہر واپس جانے کا راستہ ظاہر ناممکن ہے، یہ تنہا اور پورا لشکر اسلام۔ بہادری دیکھیں، دشمن بھی ہو تو بہادری تو ہے یا نہیں ہے، اور اکیلا للکار رہا ہے۔ کہتا ہے وَلَقَدْ بَهَاتُ مِنَ النِّدَاءِ بِجَمْعِكُمْ هَلْ مِن مُبَارِزٍ، اے رسول تیرے لشکر کو پکار پکار کے میرا گلا جواب دے گیا ہے۔ وَوَفَقْتُ إِذَا جُبْنَ الْوَشِيُّ مَوْقِفَ الْبَطْلِ الْمَنَاجِزِ،
بہادروں کے پتے کانپنے لگتے ہیں تو میں اپنے قدم زمین میں گاڑ دیتا ہوں. کوئی تو بھی وَيُرِيدُ أَن نُقِيمَ عَلَيْكَ لَحْيَةَ الْجَنَائِزِ کہتے کوئی مقابلے میں بھیج میری آواز بیٹھ گئی ہے. لشکر اسلام کے جیسے سروں پہ پرندے ہو. مشکل سے بڑی مشکل سے اجازت ملی, کھڑے ہوتے, نبی پاک بٹھا دیتے, کل کوئی کہہ دے نہ کہہ دے, ہمیں موقع نہ مل سکا. آخر تیار ہو کے چلے. جب چلے تو علی علیہ السلام یہ کائنات کا بہادر یہ سوچتے ہیں اے علی اس نے لڑنے کے لیے پکارا ہے, لڑنے تک تو چند لمحات باقی ہے پہنچنے تک, لیکن اس نے گستاخی بھی کی ہے, شعر کے ذریعے گستاخی کی ہے. علی علیہ السلام شاعر نہیں لیکن اس کی زبان اس کے قافیے میں جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں جانے تک, کہتے ہیں توحید جو کی ہے اس کا مطلب ہی دینا ہے. فرماتے ہیں لا تاجلن فقد اتاک مجیب صوت کا غیر عاجز, کتا بھونک نہیں تیری زبان کو بدھی سے کھینچنے والا آ رہا تجھے جلدی کیا ہے, آ رہا ہے. لا تاجلن فقد اتاک مجیب صوت کا غیر عاجز, وہی کافیہ ذو نیت و بصیرت مسجد کو منجی کل فائز. میں صاحب نیت و بصیرت ہوں, میں تیری طاقت کو بھی جانتا ہوں, حیدر کرار کی طاقت کو بھی جانتا ہوں. وَأُرِيدُ أَنْ أُقِيمَ عَلَيْكَ لَحْيَةَ الْجَنَائِزِ مِنْ ضَرْبَةٍ تَفْنَىٰ وَيَبْقَىٰ ذِكْرُهَا عِنْدَ الْعَزَائِزِ. میں جانتا ہوں رونے والیوں کو تیری میت میں اکٹھا کر دوں. ایک تلوار کے ساتھ تلوار تو چل جائے گی لیکن ذکر قیامت تک جاری رہے گا. اب اس کی بہن آتی ہے بھائی کی میت پہ, کائنات کا بے مثال قصیدہ ہے. بہن بھائی کی میت پہ آتی ہے اور جب دیکھا نا بھائی کی میت کو کہ کچھ بھی نقصان نہیں ہوا, قاتل بڑا غیور تھا, قاتل بڑا کریم تھا, قاتل بڑا غنی تھا, بے نیاز تھا. میت کو دیکھ کے اس نے, بہن نے بھائی کی میت پہ بھائی کے قاتل کا قصیدہ کہا ہے. قصیدے بڑے سنے ہوں گے. بہن نے بھائی کی میت پہ بھائی کے قاتل کا قصیدہ کہا ہے. کہتی ہے لو قاتل عمر غیر قاتل ہوں, اے میرے بھائی عمر اگر تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ ہوتا لکنت ابکی علیہ آخر الابدی, تو خدا کی قسم میں قیامت تک تجھے روتی. لیکن نہ قاتل من لا یعاب بھی, لیکن تیرا قاتل وہ ہے جس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں. جس کا باپ بہزت البلد سردار عرب ہے, میں اس کی کیا شکایت کروں, اس نے شکایت کا موقع ہی کوئی نہیں دیا. میرے آنسو خشک ہو گئے ہیں, روک لیا ہے اس ذات نے, ایسی بہادر ذات. لیکن جب دیکھتے یتیموں کو مسکینوں کو تو کب کبھی طاری ہو جاتی تھی. مصلی عبادت پہ ایسی بہادر ذات ایسے روتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ابو درداء نے دیکھا متضاد و صاف کمال پر. ابو درداء نے دیکھا حیدر کرار رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, کہتے ہیں مار گزیدہ کی طرح تڑپ رہے تھے. اور یہ منظر دیکھا, اچانک چوبے خشک کی طرح بے اثر حرکت ہو گئے. دوڑتا ہوا دروازہ سیدہ پہ آیا, کہا بی بی آپ عبادت کر رہی ہے, لگتا ہے ابو الحسن دنیا سے چلے گئے. کہا آپ نے کیسی حالت میں دیکھا؟ کہا میں نے ایسے دیکھا ہے, اس حالات میں دیکھا, اس طرح عبادت دیکھی, اور آخر میں اس طرح خاموش ہو گئے. کہتے ہیں ابو درداء تو نے عبادت معراج عبادت پہ ابو الحسن کو پہلی مرتبہ دیکھا, بنت رسول روزانہ ان کو معراج عبادت یہ کمال عبادت ہے, کمال معراج عبادت. بس بات ختم کرتا ہوں, صرف ایک بات کر کے اور 2-3 منٹ صرف. ایک خاتون ہے تاربیہ, کمال ہے, یعنی بغض بھی انتہا کو تھا اور محبت اور یعنی قوت دافعہ اور جاذبہ دونوں کمال پہ تھے. تاربیہ خاتون ہے, محبت علی میں سرسار ہے. حاکم شام نے دیکھا کہ میں اس کو آزماؤں, کسی طرح یہ محبت علی سے میری محبت میں آئے.
ढूंढता हुआ पहुंचा और पहुंच गया, मक्का में पहुंचा और वहां पता चला यहाँ है तो बुला दिया। अब चाहता है कि कोई जुमला इसकी जुबान से अपनी तारीफ का कहला दूं। कहा कैसा अबू नसर को पाया? उसने कसीदा पढ़ा। कहा क्या मैं तुझे अगर कुछ अता करूं तो मेरी भी तारीफ करेगी? कहा तू क्या अता करेगा? कहा जो मांग रहे मांग ले। कहा 100 ऊंट सुर्ख बालों वाले दे। उसी वक्त उसने 100 ऊंट सुर्ख बालों वाले दे दिए। कहा अब बता मैं अफजल हूं या अली? कहा खुदा की कसम अली के पांव की खाक के बराबर भी नहीं हो सकता। बड़ा गुस्सा आया लेकिन बड़ा चालाक था, सब्र किया। कहा अच्छा ये तो बता कि अगर अली होते तो तुझे एक ऊंट भी न देते। एक डांट किया, तंज किया। कहा एक ऊंट भी तुझे न देते, मैंने 100 दिए हैं फिर भी तारीफ कर रही है। कहा एक ऊंट, खुदा की कसम ऊंट का एक बाल भी न देते, क्योंकि अली से अल्लाह के माल में बाल के बगैर बराबर खयानत भी मुमकिन नहीं। एक कुव्वत जाज़िबा की आखिरी बात, अद्दी बिन हातिम। देखिए आप मोहब्बत औलाद को देखिए जरा। अद्दी बिन हातिम सफीन में तीनों बेटे मौला की मोहब्बत में कत्ल हो गए। लेकिन नफरत को देखिए और मोहब्बत को भी देखिए, तीनों बेटे उसके शहीद हो गए, औलाद नहीं बची। आप जब पहुंचा ना हाकिम शाम के पास तो उसने जख्मों को कुरेदा। बेटों के नाम थे तरीफ, तरफा, तारिक। तीनों के नाम तरफा, तरीफ, तारिक। अब उसने कुरेदा उनके जख्मों को। देखिए औलाद एक भी मर जाए और कोई टांट करे तो इंसान की कैफियत क्या होगी। औलाद खत्म हो गई। कहते हैं ना तरफात, अद्दी तेरे तरफात कहाँ गए, यानी तीनों बेटे कहाँ गए। अब अद्दी को देखिए कि अगला सवाल करेगा कि अली अलैहिस्सलाम की वजह से गए, तो जवाब में वही कहता है कोते लू बेसफीन बैना यदय अली इब्न अबी तालिब। सारे कत्ल हो गए अली की मोहब्बत में। कहता है मन सफा कब्र अली इब्न अबी तालिब इज़ा कद्दमू बनी का वाखरा बनी है। तेरे साथ अली ने फैसला नहीं किया। बस जुमला सुन के, आखिरी जुमला सुन के जाइए। तेरे साथ अली ने फैसला नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, तेरे बेटों को भेज दिया और अपने बेटों को बचा लिया। कहते हैं वल्लाह बल मनसफ तो अलियन, खुदा की कसम मैंने अली के साथ इंसाफ नहीं किया। कोते लावा बकी तो वो कत्ल हो गए, मैं जिंदा फिर रहा। विलादत का आखिरी मंजर सुन के दुआ सुनिए। आए हैं बहरे दीद खुदा ही के अंबिया, अव्वल अब्दुल बशर है तो आखिर है मुस्तफा। इस संत अंबिया है तो संत औलिया, दोनों के दरमियान है इमरान का काफिला। बल्कि इस एक तरफ हो सलमा ख्याल कर, बिनते असद चली है रिदा को संभाल कर। लेकिन तेरे हरम तो मुकफ्फल है इस घड़ी, बिनते असद ये सोच कर वापस पलट पड़ी। नाजिल हुई फलक से वो इल्हाम की लड़ी, आई सदा नज्जा गुले इसमत की पंखड़ी। दीवार दर बने के जमाने में धूम हो, जाहिर कमाले मादरे माबे उलूम हो। या रब मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद बाजिल फरज आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम मेहराब की जीनत के सदके में हमें इबादत करने का शऊर अता फरमा। परवरदिगार आलम मैदान की जीनत के सदके में हमारे पाए सबात में सबात अता फरमा। परवरदिगार आलम कायनात के अस्किया के सदके में हमें राह खुदा में हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। हक़ुल्लाह और हक़ सैयदा बजा लाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम कायनात के सबसे बड़े बादस नबी सबसे बड़े अखलाक की अजमत पर फाइज जात के सदके में हमें अखलाक के हसना अपनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम कायनात के सबसे बड़े बानी शरीयत के सदके में हमें शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम वारिस करबला के सदके में
ہمیں حقیقی طور پر ذکر کربلا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جان مال اولاد کی حفاظت فرما، ہمیں اپنی جان مال اولاد امام زمانہ کے انقلاب پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جس کے دروازے پہ جائیں وہ اپنی طاقت کے مطابق دیتا ہے۔ یہ خوشی سید الانبیاء کی خوشی، یہ خوشی حضرت ابو طالب کی خوشی، یہ خوشی تیرے گھر کی خوشی ہے۔ پروردگار عالم تو اپنی قدرت کے مطابق عطا فرما، تمام حاضرین کی حوائج شریعہ پوری فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرما، صاحبان اولاد کو اولاد کو طول عمر عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کے روزگار میں وسعت و ترقی عطا فرما۔ پروردگار عالم جعفری صاحب کو یہ ذکر اپنے بھائی اور اپنے والد کی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ان کے بھائی ان کے تمام کی اولاد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اور بیت اللہ کے مولود کعبہ کی ذکر میں آئے ہیں ان کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام وہ لوگ جو مدت حیدر قرار منتقل کرنے کا باعث بنے اگر دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو منور فرما، اگر موجود ہے تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم ہمارے جان مال اولاد کی حفاظت فرما، ہمیں جان مال اولاد انقلاب امام پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد۔